دین اسلام ایک مکمل اور آسان اور فطری دین ہے۔ یہ دین وہ دین ہے جس دین کی عظمت اور جس دین کی عزت دونوں چیزیں مسلم ہیں۔ یہ عظیم دین ہے، یہ بھی مسلم ہے، اور اسی طرح سے یہ غالب دین ہے، یہ بھی مسلم ہے۔ ہم اور آپ سے یہ چیز مخفی نہیں ہے، ہم اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں یہ کامل ہے وہیں اللہ رب العزت کی نگاہوں میں یہ محبوب ہے، وہیں پوری دنیا پر اس کا غلبہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات مسلم ہے کہ دین اسلام پر آنچ نہیں آنی۔ ہاں، دین اسلام کے ماننے والوں پر آنچ آ سکتی ہے، اور آ سکتی نہیں، آتی تھی، آتی ہے اور رہے گی۔ اور حق کی حقانیت صحیح طور پر کھل کر کھلے گی نہیں جب تک باطل سامنے نہ ہو۔ باطل کی وجہ سے حق اور کھلتا ہے اور کھلتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں ادھر بات نہیں کرتا، میں اصل بتانا یہ چاہتا کہ یہ جو دین ہے عزت والا بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے۔ اس کے اندر عزت بھی پائی جاتی ہے اور غلبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اگر یہ دو چیز ہم نے سمجھ لی تو پھر اس کے ماننے والے بھی عزیز ہوئے اور اس کے ماننے والے بھی غالب ہوئے، کیونکہ جو دین غالب ہو اس دین کے ماننے والے غالب نہ ہوں، جو دین عزیز ہو اور اس دین کے ماننے والے عزیز نہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اس عزت کی بقا کے لیے، اس غلبے کے تحفظ کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اصل نقطہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، جس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ مسلم ہے کہ یہ عزیز ہے، غلبے والا ہے، یہ مسلم ہے کہ اس کے ماننے والے بھی اللہ کی نگاہ میں محبوب پسندیدہ ہیں اور یہ غلبہ ان کا رہے گا، یہ بھی مسلم ہے۔ لیکن اس کی سالمیت، اس کا تحفظ اور اس کی بقا، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہمیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ باعزت رہے، باوقار رہے اور تحفظ کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ دین پر گامزن رہے، تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ اور بات یہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حتیٰ کہ دنیاوی کوئی معاملہ ہو، اس معاملے کو بھی انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے، جافشانی کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر دنیاوی چیز، چھوٹی اور معمولی اور حقیر سی چیز کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہوں تو اتنے بڑے معاملے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ دنیا میں عالمگیری طور پر، عالمی پیمانے پر بقا کا مسئلہ ہو، تحفظ کا مسئلہ ہو، عزت و آبرو کا مسئلہ ہو، اور دین کے تحفظ اور اس کی سالمیت کا مسئلہ ہو، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اتنا بڑا تمغہ، اتنی بڑی قیمتی شے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی بڑی دینی پڑیں گی۔ آئیے ذرا سرسری طور پر جانتے چلیں، کیا ہم یہ قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کوتاہی ہم میں ہے، سستی ہم میں ہے، غفلت سے کے شکار ہم ہیں۔ اگر ہم غفلت کی چادر کو پھینک دیں، سستی اور غفلت کسے کہتے ہیں یہ بھول جائیں، یقین جانیں دنیا آج بھی پرسکون زندگی گزارے گی آپ کی وجہ سے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فخر میں آ جائیں، حقیقت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہے اس وقت تک جب تک آپ اور ہم ہیں، جب تک اللہ والے ہیں تب تک یہ دنیا ہے۔ اور یہ دنیا بنائی بھی اسی لیے گئی ہے کہ اللہ والے اللہ والی کرتے رہیں۔ جب اللہ والے اللہ والی کرنا چھوڑ دیں گے پھر اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا سارا سسٹم بنا رکھا ہے صرف اپنے خاص بندوں کی خاص بندگی کا مطالعے کے لیے، وہ جانچ اور پرکھ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، پرامن زندگی چاہتے ہیں، عزت و آبرو والی زندگی چاہتے ہیں،
اطمینان و سکون چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. بس حالت ایمان میں جو مرد یا عورت صالح عمل کرے، دو شرط ہے، ایک حالت ایمان ہونا چاہیے، دوسرا عمل صالح ہونا چاہیے. جو شخص عمل صالح کرے، اس جو میں مرد ہو یا عورت، من ذکرن او انثیٰ، وہ مرد یا عورت اس کی بھی تخصیص نہیں ہے، عربی ہو اجمی ہو، گورا ہو کالا ہو، امیر ہو غریب ہو، خوبصورت ہو بدصورت ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، بس وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب اگر یہ مرد یا عورت عمل صالح کریں، وہ ہوا مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں، ایمان کی دولت سے سرشار ہوں، ان کے دلوں میں ایمان کی دولت بھری ہو، سینہ معمور ہو ایمان کی دولت سے. اللہ نے پھر بڑی تاکیدی گفتگو کی ہے، کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی ہم دیں گے. اور اللہ نے تاکیدی گفتگو کی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بضرور یقینی طور پر ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. میرے بھائی دوستو، میں اگر تقریر یہیں ختم کر دوں بات کافی ہے. اصل درس یہ ہے کہ آج ہم لاچار ہیں، پریشان ہیں، اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پریشان کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. خوش بخت ہیں ہم. یقین جانیں اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے، یہ ناممکن ہے. اتنی ساری نعمتیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت اسلام ہے. سب سے بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے، اور یہ بہت بڑی خوش بختی ہے. اس سے بڑی خوش بختی، اس سے بڑی سعادت کچھ ہو نہیں سکتی. لیکن یاد رکھیں، اس خوش بختی کے ساتھ اگر امن نہ ہو اور خوف کا ماحول ہو تو پھر بات بنتی نظر نہیں آتی. اور امن اور خوف سے دوری یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو اس مطالعے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نعمت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی تو وہ نعمت امن ہے. سکون، اطمینان، بد امنی سے بچاؤ، بے خوف ہونا، بے خوف زندگی، سکون والی اطمینان والی زندگی. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے امن جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس دھرتی پر، ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی کیا کہا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، تب نحینہ حیات طیبہ. دوسرے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان، ایسا ایمان ہو جس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک سے پاک ایمان ہو، اگر یہ خوبی کسی انسان میں، کسی ماحول میں، کسی معاشرے میں، کسی جماعت میں پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی بھی بات کی ہے اور امن کی بھی بات کی ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان ظلم سے خلط ملط نہ ہوئے، اور ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے.
اور اللہ نے ظلم سے پاک رکھنے کا آرڈر دیا ہے. ایسا ایمان ہو جس میں ظلم نہ ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ظلم خلط ملت نہ ہو ان کے ایمان کے ساتھ. تب اللہ نے دو خوشخبری سنائی. اولئک لہم الامن، انہی کے لیے تو امن ہے. وہم مہتدون، یہی تو ہدایت یافتہ ہے. ہدایت کی بھی ڈگری مل گئی اور امن و شانتی کا پروانہ بھی مل گیا. شرط کیا رکھی؟ ایسا ایمان ہو جو شرک سے بالکل منزہ مبرہ پاک اور صاف ہو، آمیزش نہ ہو اس کی. میرے بھائیوں اور دوستوں، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ماحول خصوصاً بر صغیر کا ایمان کے دعوے میں تو شاید ہم سے بڑا دعویٰ کوئی کر سکے. اور میں کہتا ہوں یہ بڑے دعوے کی بات ہے بھی، اس میں کوئی شبہ نہیں. بہت بڑی چیز ہے، عظیم شے ہے، اس پر خوشی تو ہونا ہی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور بوقت ضرورت اس کا اعلان بھی ہو، ٹھیک ہے. لیکن جو بنیادی شرط یہ ہے کہ اس ایمان کے ساتھ جس ایمان پر ہمیں فخر ہے، اس ایمان کے اندر شرک کی بچاؤ کا بھی کوئی انتظام کیا ہم نے. وہ دروازے لگائے جس سے شرک گھسنے نہ پائے. ہم گھر بناتے ہیں تو طرح طرح کے انتظام کرتے ہیں، چور نہ آئے اور کسی طرح سے مال ضائع نقصان برباد نہ ہو، کسی کی نگاہ تک نہ پڑے، ہم اس کا بھی انتظام کرتے ہیں. میرے بھائی دوستو، یہ ایمان سب سے بڑی دولت. اس دولت کے تحفظ کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس پر آنچ نہ آئے، اس کے لیے ہم نے کون سا طریقہ اپنایا ہے، کون سی ڈگر ہم نے اپنائی ہے، کیا کچھ کیا ہے ہم نے اس کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. بلکہ اگر باڑ لگائی جائے اور باڑ کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ دشمن کاٹ پاتا ہے. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. وہ دشمن نہیں ہے جو آپ کے احاطے میں آپ کی چیزوں کے تحفظ کے لیے، خصوصاً قیمتی شے کے لیے، اگر آپ کو یاد دلائے کہ آپ کی فلاں دیوار کمزور ہے جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، قیمتی شے کو چرایا جا سکتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، بدخواہ نہیں ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو بدخواہ سمجھ رکھا ہے. جو آپ کی قیمتی شے پر آپ کی توجہ دلائے وہ بدخواہ نہیں، وہ خیر خواہ ہے. سمجھ کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، پر امن زندگی چاہیے، پرسکون زندگی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا اور بنیادی کام، یہ کسی خاص میں پس منظر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، ہر مسلم جماعت کے لیے، ہر مسلم معاشرے کے لیے، ہر مسلم طبقے کے لیے یہ بنیادی اصول ہے اور تمام اصولوں میں اصل اصول ہے. پہلا اینٹ ہے یہ، اور یہ اہم اینٹ ہے. اس اینٹ میں کمی اور کجی پوری عمارت پر آنچ آئے گی. پوری عمارت کے ڈھہ جانے کا اندیشہ نہیں بلکہ ڈھہ جائے گی. یہ نقطہ یاد رکھیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اور یہ مومن کون سا مومن ہو؟ جس کا ماتھا صرف اور صرف رب کی بارگاہ میں جھکے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کبھی التفات نہ کرے. سوچ اور تصور میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے. اگر اللہ رب العزت اس زمین کو اور اس آسمان کو اور ان دونوں کے مابین ساری نعمتوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو کون سا وہ کام ہے جو اس سے نہیں ہوتا؟ کون سا وہ کام ہے جو اس سے نہیں ہوگا؟ کس کام کے لیے ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں گے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنی عظیم عظیم قدرت کی کاریگریاں اور اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار، اور کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو ایک ایک چیز، حتیٰ کی حقیر سے حقیر ذرات بھی دیکھنے پر اگر ایک انسان صحیح طور پر مطالعہ کرے تو اندازہ کرے گا کہ یہ ذرات کی تخلیق اور اس کی پیدائش بھی کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. کون سا وہ کام ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں. کس نقطے سے، کس سوچ کے ساتھ، کس نظریے اور کس فکر کے ساتھ؟ کیا اللہ کافی نہیں؟
دشمن کا مقابلہ ہے، آپ ڈر کس بات کا؟ کیا اللہ کافی نہیں؟ یہ جملے آپ اپنے ذہن میں رچا اور بسا لیجئے، گرہ لگا لیجئے، آپ اس جملے کو بار بار دہرائیے۔ یقین جانیں دنیا کے اندر کوئی ایسا موقع ہو جس موقع پر یہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، آپ کہیں ہوپلیس نہیں ہوں گے، کہیں آپ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، کہیں آپ اپنے آپ کو کمزور اور کمتر اور حقیر نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا تعلق اس ذات سے ہے جو ذات اللہ اکبر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر یہ جملہ کان میں بار بار سنائی دیتا ہے، اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی ہے، اور اللہ اکبر کے ہم اقراری ہیں اور اس بات کو ہم مانتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، علیہ اللہ بکاف عبدا، کون سا وہ کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ کون سا وہ کام ہے جس کے لیے وہ کفایت نہیں کر سکتا؟ کون سا وہ کام ہے جو وہ کر نہیں سکتا؟ ہماری رہبری کا مسئلہ ہو، اس نے رہبری کی ہے۔ ہماری زندگی کا مسئلہ ہو، زندگی اس نے دی ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، شفا وہ دیتا ہے۔ ہم مصائب و مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، مصائب و مشکلات کا حل وہ کرتا ہے۔ پھر ہم کیوں در بدر دائیں بائیں کیوں آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ کیوں اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور لو لگاتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیے، علیہ اللہ بکاف عبدا، اللہ رب العزت کیا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کے لیے ہر طرح سے کافی ہے اور ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، کچھ ہمیں بھی کرنا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح کرنا ہے، ایمان کی مٹھاس کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ۔ جس دن ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور اس مضبوط ایمان کے ساتھ عمل صالح پر اپنے آپ کو اتار دیں، یقین جانیں یہ دنیا ہماری ہے، یہ دنیا ہماری ہے۔ کیوں ہماری ہے؟ یہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ رب العزت نے اس دھرتی کو بنایا ہے اپنے صالح بندوں کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ عبادی الصالحون۔ یہ جو شرط ہے نا، صالح، من عمل صالحا من ذکر او انثی، سب سے مطلوب ہے، مرد ہو یا عورت، اپنی اپنی ڈگر میں، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنے اپنے فض اور ماحول میں، جہاں جو ہو، اپنے اپنے حساب سے یہ کام کرتا رہے۔ اللہ رب العزت نے خلافت ارضی مقدر کر رکھی اپنے صالح بندوں کے لیے۔ یہ قرآن کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی حالات سے دوچار ہو کر کے ہم دل توڑ بیٹھتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس سے کچھ بڑی اہم باتیں کی تھیں، کچھ باتیں سکھلائی تھی، عقیدے کی باتیں، ٹھوس باتیں، بچوں کو عقیدہ سکھلائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو جو 9 یا 10 سال کا ہے، ٹھوس باتیں سکھلائی ہیں، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ ارے مومن تو بن جاؤ اور ایمان کی خوب اپنے آپ میں پیدا تو کر لو، یقین جانیں اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اس کے احکام کی بجاوری تو کر، تو اس کی باتوں کو مان تو پہلے، تو اس کے احکام و فرامین کو اپنے آپ میں اتار تو پہلے، تو اس کی چلتی پھرتی تصویر تو پہلے بن جا۔ یحفظک، تیری حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سکھلایا تھا، چچیرا بھائی ہے۔ احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی، اس کے فرامین کی، اس کے قوانین کی، ان تمام چیزوں کی جو کچھ اس نے اوامر دیے ہیں اور جو کچھ اس نے نواہی کی نشاندہی کی ہے، اوامر کی بجاوری، نواہی سے اجتناب، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو کر گزر حتی الامکان، اور ان تمام چیزوں سے بچ جن چیزوں سے روکا ہے۔ اگر یہ کام تو کر لے، تیری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے رکھی۔ یحفظک کا یہ شرط ہے، تو اس کے اوامر کی حفاظت کر، تو اس کے قوانین کی حفاظت کر، تو اس کے حدود کو پامال نہ کر، وہ تجھے پامال نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
آگے ایک جملہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد رکھ، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہاری ہیلپ، مدد، نصرت، تائید، توفیق ہر آن ہر لمحہ کرے گا۔ اور مثال سے سمجھے، جب انسان اللہ رب العزت کا صحیح معنوں میں بندہ بن جائے اور اس کے قوانین کی مکمل طور پر حتی الامکان عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کرے، تو پھر اللہ رب العزت ہر موقع پر اس کی مدد کرتا ہے، ہر موقع پر اس کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ آپ تصور کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں ہجرت کے لیے، کس نے بچایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکل رہے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، دشمن ننگی تلوار لے کے چاروں طرف سے پل پڑا ہے، اس بیچ سے، اس گھیرے سے نکالا کس نے تھا؟ غار کے اندر موجود ہیں، اوپر تک لوگ پہنچ چکے ہیں، بے چینی اضطراب کی کیفیت جو ابوبکر کی ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ اس موقع پر، اس نازک گھڑی میں ان دونوں کی، جو دونوں موجود ہیں غار کے نیچے، تحفظ کس نے دیا تھا؟ سراقہ بن مالک جو تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پیچھے پہنچ رہے ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق غار کا تحفظ کس نے دیا تھا؟ مدینہ چھوٹی سی ریاست، کمزوری کا عالم جو آپ کو پتا ہے، اس پوری چھوٹی سی ریاست، کمزور ریاست، بے سر و سامانی کا جو عالم ہے وہ آپ کی نگاہوں میں ہے، اس پوری مدینہ والی جو چھوٹی سی ریاست تھی، اور چاروں طرف سے منافقین بھی ہیں، یہود بھی ہیں، اور قبائل عرب بھی ہیں، اور دوسری طرف سے مشرکین مکہ اور دیگر جو ان کے حلیف ہیں، وہ سب کے سب پل پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنی مشترکہ جماعت جو اسلام کے خلاف اکٹھا طور پر اور کھلے طور پر آ چکی ہو، اور اس کو سفید ہستی سے بالکل مٹانے کے لیے تیار تھی، اور تیر و تفنگ کے ساتھ ہی مکمل منظم انداز میں تھی، ان تمام کو بھگایا کس نے تھا؟ ان کا تحفظ دیا کس نے تھا؟ علیہ اللہ بکافی نابتا؟ کوئی اور تھا؟ کوئی اور ہے؟ ہماری جسمانی بقا بھی، ایمانی بقا بھی، سالمیت، اور اسی طرح سے عزت و آبرو، اور اسی طرح سے زمینی بقا بھی، امن و شانتی بھی، جو کچھ بھی اگر ملے گا تو دینے والی ذات صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدہ ٹھوس اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ کام آپ کر لیں، سارے معاملات سدھار ہو جائے گا، یقین جانیں۔ یہ کوئی خالی کہنے کی بات نہیں ہے، ہم نے پچھلی تاریخوں میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، تاریخ کی نگاہوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث مصطفیٰ میں بہتری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جو جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کو اپنے جلا بخشیے، اور اپنے ایمان کو شرک کی غلطوں سے پاک کیجیے۔ یہ ایک کام ضرور کیجیے، اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے عمل صالح کر گزریے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ دو بنیادی چیزوں کو کرنا از حد ضروری ہے، دین کے بھی بقا کے لیے، زمینی بقا کے لیے بھی، اور امن و شانتی کے گہوارہ بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں تو پھر بدامنی مقدر ہے، شانتی بھنگ ہے، ہو جائے گی۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ امن و شانتی اور خوف، یہ جو دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ جو خوف ختم ہوگا توحید کی پاسداری سے، امن آئے گا توحید کی پاسداری سے، دونوں چیزیں ہوں گی توحید کی پاسداری سے۔ توحید کی پاسداری کر لو، امن و شانتی ملے گی، پرسکون زندگی ملے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو بدامنی پھیل جائے گی۔ بدامنی پھیل گئی ہے، اس کا ازالہ چاہیے، اس کا ازالہ یہ ہے توحید کو خالص کر لو، عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ امن و شانتی چاہیے، خلافت ارضی چاہیے، زمین پر حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے، جاہ و جلال چاہیے، منصب چاہیے، کیا چاہیے؟ جو چاہیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، آگے 4 کام بتائے ہیں اللہ نے بنیادی موٹے موٹے، اور یقین جانے جہاں یہ 4 کام نہیں ہوتے وہاں مسلمان سرخرو نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، نہیں ہوں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اداء زکوٰۃ، یہ دونوں کام ہم سے نہیں ہوتے۔ وامروا بالمعروف، اچھائی کا حکم، یہ کیسے ہوگا جب ہم خود ہی اچھے ہوں گے؟ ونہوا عن المنکر، برائیوں میں لت پت ہم برائی سے روکیں گے کیسے؟ یہ 4 بنیادی کام ہیں اور ہم چاروں میں فیل ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے عطیات سے بھرپور طور پر محظوظ ہونا ہے، مستفید ہونا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی احکام کو ماننا پڑے گا، اس پر توجہ دینی پڑے گی، اس کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور پرسکون زندگی کے جو اسباب ہیں ان تمام اسباب کے ساتھ ساتھ بنیادی سبب توحید، شرک سے پاک، عمل صالح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔